الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلو علیہ وجہتا یدو فی الدعاء وقولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فرمایا جو مجھ پر درود پاک بھیجو اور دعا میں خوب کوشش کیا کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آئیے آیت کریمہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس سے سبق سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن سوریہ ایک غیر مسلم تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک دن ابن سوریہ محبوب خدا مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جرت و جسارت کرتے ہوئے بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں، اللہ پاک نے آپ پر کوئی واضح نشانی نہیں اتاری۔ اس بدبخت کے جواب میں اللہ پاک نے آیت کریمہ نازل فرمائی، ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 99 ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ ایک اور یونہی روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن یہودیوں کو ملامت کرتے ہوئے یعنی شرم دلاتے ہوئے فرمایا، اے یہودیوں، تم وہ ہو جو ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا کرتے تھے، تو تم وہی ہو جو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں بتایا کرتے تھے، تو تم ہی ان کی وہ نشانیاں بھی ہمیں بتایا کرتے تھے جنہیں دیکھ کر ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو تم کیوں نہیں کلمہ پڑھتے؟ اس پر یہودی بولے کہ توریت میں
جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ یہ نہیں ہے، کوئی واضح نشانی لے کر آئے نہیں ہے۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر بہت ساری واضح نشانیاں نازل فرمائی ہیں، ایسی واضح نشانیاں کہ کوئی ان کا انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ یہ صرف فاسق طبیعت والے جو محض دشمنی اور عداوت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں اور انکارے ہو جاتے ہیں۔ خدا ہی جانتا ہے اور خدا کو کتنی ہے محبت رسول سے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آیت کریمہ پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ ایک ایمان فروز اور محبت بری بات کو سمجھے کہ ہم نے آیت کریمہ سنی کہ ابن سوریہ اور دیگر کفار اور یہودی کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی واضح نشانی نہیں نازل ہوئی، نہیں اتری۔ تو اب اللہ پاک نے جواب ان کے اعتراض کا دیا، مگر لیکن کلام ان سے نہیں کیا۔ جس کو جواب دیا جا رہا ہے اس سے کلام آپ نے نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کلام نہیں کیا، مگر کمال دیکھیں کہ کلام کا رخ ان کی طرف کرنے کی بجائے رب کریم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے کلام کا رخ فرمایا۔ یعنی اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا اے ابن سوریہ ہم نے بہت ساری نشانیاں نازل فرمائی ہیں، بلکہ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر بہت ساری واضح نشانیاں فرمائی ہیں، آپ پر بہت ساری واضح نشانیاں اتاری ہیں۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نشانیاں اللہ پاک نے اتاری ہیں اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہیں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ میرے ہاتھ بھی معجزہ ہیں، میری نگاہیں بھی معجزہ ہیں۔ آپ جانتے تھے کہ میری زبان بھی معجزہ ہے، میری پاکیزہ ہر چیز معجزہ ہے، اور میرے قدم مبارک بھی معجزہ ہیں۔ مجھے رب کائنات نے سراپا مقدس بالوں مبارک سے لے کر آپ کے پاؤں مبارک تر معجزہ ہی معجزہ بنایا ہے، آپ جانتے تھے۔ اور قرآن کریم کی ہر ایک آیت پوری دنیا کفر کے لیے واضح ترین دلیل ہے، آپ جانتے تھے کہ پھر اللہ پاک نے بتایا کیوں فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انزلنا الیک آیات بینات، فرمایا ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اب آقا کریم جانتے بھی ہیں اور اعتراض کرنے والا کوئی ہے، لیکن رب کریم کا قربان جائیں آپ کی رحمت پر، آپ نے کلام کیا تو اپنے محبوب کے ساتھ کلام کیا۔ گویا بتایا یہ جا رہا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر بدبخت اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی کلام کیا جائے یا ان کی طرف منہ کیا جائے یا ان کو منہ لگایا جائے۔ آپ اپنے دل پر رنجیدگی نہ بھیجیں، آپ اپنے دل کو مائلہ نہ کیجئے۔ یہ بدبخت ہیں جو بکواس کرتے ہیں، یہ بڑے بدبخت ہیں جو اپنی باطنی بیماری کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ اس پر رنجیدہ نہ ہو جائیں، آپ اس پر غم نہ کریں، آپ رنجیدہ نہ ہوں،
رب کریم کی بے بناء عنایت کی نگاہ آپ کی طرف ہی ہے، رب کریم آپ کی طرف ہی رحمت فرماتا ہے۔ عجب پیاری پیاری ہے صورت کس کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کس کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کس کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کس کی، کس کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کس کی، خدا کو ہے جتنی محبت کس کی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہاں پر دو باتیں جو آیت کریمہ میں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں۔ اول تو یہ کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی اعتراضات ہوتے تھے، وہ جواب خود دیا کرتے تھے۔ پہلے انبیاء پر بھی اعتراضات کیا کرتے تھے اور وہ اپنا جواب خود دیا کرتے تھے۔ یہاں شان یہ ہے کہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں اور جواب دینے والی اللہ پاک کی ذات باری ہے، جواب دینے والی ذات رب تعالیٰ کی خود ہے، اور رب تعالیٰ جواب ارشاد فرماتا ہے، ساتھ ہی جواب بھی دیا۔ اور کتنا پیارا انداز ہے کہ روح کلام محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا اور ان کے قلب پاک کو تسلی دی۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ وہ شان کے مستحق ہے، یہ وہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کے جسم پاک سے خون بہہ رہا تھا۔ اب اتنے میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو فرمایا، ان اہل مکہ نے ظلم ڈھایا ہے، ان اہل مکہ نے بڑا ظلم کیا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، تو آقا کریم علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامنے آپ درخت دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی طرف اس درخت کو اشارہ تو کریں، ذرا آپ اشارہ کر کے اس درخت کو اپنی طرف بلائیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے درخت کی طرف اشارہ کیا تو درخت حاضر ہو جاتا ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے اس کو اشارہ کیا، وہ درخت اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے، جبریل میرے دل کی تسلی کے لیے اتنا کافی ہے، اے جبریل میرے دل کی تسلی کے لیے اتنا کافی ہے۔ یعنی بات کو سمجھیے کہ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کی توجہ مبارک ادھر کروا رہے تھے، یاد نہیں دلوا رہے تھے، آپ کی توجہ ادھر کروائی کہ آپ تو درختوں کو بلائیں تو درخت حاضر ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی اطاعت کرتے ہیں اشارے سے ہی۔ آپ تو درختوں کو اشارہ کریں تو وہ آپ کے اشارے سے حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ آپ کی نیکی کی دعوت میں کمی کوئی نہیں ہے، آپ کی تبلیغ میں کمی کوئی نہیں ہے۔ قصور تو ان غیر مسلموں کا ہے کہ ان کے دل اندھے ہیں، جو سمجھنے اور ماننے سے قاصر ہیں، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ اس بات کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو درختوں کو اشارہ کریں تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ آپ ان کفار کی، یہودوں کی، نصارہ کی باتوں سے اپنا دل میلا نہ کریں، آپ کی تبلیغ میں کمی کوئی نہیں۔ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں اور اندھے ہیں، یہ آپ کو سمجھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، فرمایا اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں اور ان کا انکار تو صرف نافرمان ہی کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں انکار کرتا، صرف نافرمان کرتے ہیں۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دل پامت تو نہ فرمائیں، آپ کو تو ہم نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بدبختی تو ان بدبختوں کی ہے کہ جن کے دل کالے ہیں اور جن کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، جو ایسے بدبختوں کا اظہار کر رہے ہیں، جو ایسا اظہار کرتے ہیں، جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں، یہ ان کے دل سیاہ ہے، اس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ پنجابی کے ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں، آپ فرماتے ہیں دل یاد لئی بنایا ہے اور تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ آپ کہتے ہیں سارا کام ہی تو آپ کا ہے، آپ کیوں دل میلا کرتے ہیں؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب آیت کریمہ میں جو باتیں سمجھنے والی دو میں نے عرض کی ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 99 ہے، اور فرمایا اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کر سکتے ہیں، اور کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ یہ روشن ہے، یہ واضح ہے۔ کتنی واضح ہے میں عرض کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں دو باتیں جو ہیں، پہلی بات یہ کہ اللہ پاک نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمایا وہ واضح ترین نشانیاں ہیں، جو فرمایا نازل کیا ہے وہ بڑا واضح ہے اور وہ نشانیوں میں سے ہے۔ اب ان واضح نشانیوں کا انکار صرف اور صرف فاسق کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، صرف فاسق کرتا ہے۔ ان نشانیوں کا انکار کون کرے گا؟ بس فاسق کرے گا، اور کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ یہ بڑی واضح نشانیاں ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے فتح مکہ سے پہلے یہ کتنی واضح نشانی ہے، قرآن کریم کتنی روشن کتاب ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، آپ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، آپ وہاں ہی آپ نے وفات بھی پائی اور آپ مدینہ شریف کے رہائشی تھے، وہاں ہی رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام کیسے قبول کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قیدی ہوئے تھے، تو ان قیدیوں کے لیے یعنی اہل مکہ کی طرف جو قیدی وہاں سے ہو کے آئے تھے نا بدر سے، تو مکے میں تھے، تو اہل مکہ کی طرف مدینے والوں نے اپنا جو رہنما بنا کر بھیجا تھا، تو آپ کو بنا کر بھیجا تھا کہ قیدیوں کے بارے میں آپ بات چیت کریں کہ ان کا فدیہ دینا ہے یا ان کو کیسے آزاد کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے تھے ان قیدیوں کی بات کرنے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں قیدیوں کی بات چیت کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، میں مدینہ منورہ میں آیا، تو جب یہاں پہنچا تو یہ مغرب کا وقت تھا۔ آپ کہتے ہیں مغرب کے وقت پہنچا تو آپ کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے۔
آپ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز مغرب ہو رہی تھی اور نماز پڑھی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک مسجد سے باہر بھی تشریف لا رہی تھی، یعنی نماز اندر پڑھی جا رہی تھی، باہر آواز آ رہی تھی۔ آپ کیونکہ ابھی تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ کہتے ہیں میں باہر ہی کھڑا ہو گیا تو باہر آواز آ رہی تھی، میں تلاوت قرآن کریم سننے لگا۔ کلام رب کا ہے، زبان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور یہ تلاوت ہو رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ محبوب خدا مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم رب رحمان کا کلام پڑھ رہے تھے کہ اتنا پر اثر کلام تھا کہ اتنا کلام آج تک پر اثر میں نے سنا نہیں تھا، تو میرے دل و دماغ پر سوز طاری ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، آپ سورہ طور کی آیات پڑھ رہے تھے کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے اور اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، یعنی آنے والا ہے اور اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ دو آیات کریمہ کی میں نے تلاوت سنی تو مجھے ان دو آیات کریمہ کی تلاوت سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے دل ابھی پھٹ جائے گا، میرا دل جیسے ابھی پھٹ جائے گا، اور کہنے لگے مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں اپنے پاؤں کی مٹی سے ہٹوں گا بھی نہیں اور رب کریم کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اب کہتے ہیں یہ کیفیت میری بن گئی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مغرب میں یہ تلاوت کی، میں باہر کھڑا سن رہا تھا تو مجھے یوں لگا کہ اپنے پاؤں کی مٹی بھی ابھی میں چھوڑوں گا نہیں، اپنی جگہ سے ہلوں گا بھی نہیں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ اس سے پہلے عذاب برس جائے۔ بس میں نے اللہ پاک کے عذاب کے ڈر سے اسی وقت ایمان قبول کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت ایمان قبول کر دیا۔ میں نے کہا کہ ابھی اگر عذاب ہی نہ نازل ہو جائے، میں اپنی جگہ سے ہٹوں بھی نہ تو عذاب ہی نہ آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اسی وقت ایمان قبول کر دیا، میں نے ایمان قبول کیا کہ کیوں کیا کہ رب تعالیٰ کی یہ کھلی اور واضح نشانیاں ہیں، یہ وہی انکار کرتا ہے جو فاسق ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہاں ایک ایمان افروز جو بات عرض کروں کہ قرآن کریم کی ہر ایک آیت بھی اسلام کی سچائی پر واضح دلیل ہے، اس میں کوئی کمی کوئی شک نہیں ہے۔ اب یوں نہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی حقانیت اور اسلام کی واضح نشانیوں میں سے ہے۔ قرآن کریم کی دو آیات عرض کروں، غیر مسلموں کی طرف سے جو سوال ہوتا تھا، کیونکہ قرآن کریم سچی نشانیوں میں سے ہے، اب جو غیر مسلم جو تھے وہ سوال کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی سچے رسول ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے جو جواب آتا تھا قرآن کریم کی یہ جو دو آیات ہیں، اب اللہ پاک فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ جب یہ کھلا چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ دلیل سچی نہیں ہے، واضح نشانیاں نہیں ہے، تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا اور یہ قیامت تک کا اعلان ہے، فرمایا کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے، یعنی کفار کو اگر شک ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دلیلیں غلط ہیں، یہ روشن نشانیاں نہیں ہیں، تو اللہ پاک نے جو فرمایا ہے کہ محبوب آپ ان سے فرما دیں، اے محبوب آپ ان سے کہہ دے کہ یہ سچے رسول ہیں کہ نہیں ہیں۔
یہ کلام لائے ہیں، یہ واقعی اللہ پاک کی طرف سے ہے، یہ وحی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تمہیں شک ہے تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ قرآن پاک کی سچائی کی دلیل یہ ہے، قیامت تک کے لیے یہ دلیل قائم ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ من گھڑت بات ہے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ سچی دلیل نہیں ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، قرآن کریم جیسی ایک صورت بنا کے لے کر آؤ۔ اگر تم نہیں بنا سکے تو سمجھ لو کہ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں اور یہ قرآن کریم بھی سچی کتاب ہے اور اللہ پاک کی روشن دلیل میں سے ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب یہاں سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل پورے کا پورا قرآن کریم ہے۔ ہم یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پورے کا پورا قرآن نعت ہے، آپ کی سچائی کی دلیل پورا کا پورا قرآن ہے۔ اب غیر مسلموں نے ایک اور سوال اٹھایا تھا، وہ سوال یہ تھا کہ کیا قرآن سچی کتاب ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب میں ارشاد فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تمہیں کیا عقل نہیں کہ میں تم سے پہلے تمہارے اندر ایک عمر اپنی گزار چکا ہوں؟ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، یہ کفار سے کہہ دیجئے کہ اے غیر مسلموں، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، میں نے 40 سال تمہارے ساتھ گزارے ہیں، تمہارے اندر گزارے ہیں۔ یہ واقعی اللہ پاک کا کلام ہے۔ معلوم ہوا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل یہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کی سچائی کی دلیل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو ہے یہ قرآن کریم کی سچے ہونے کی دلیل ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ چند غیر مسلمانوں کے بہت جو غیر مسلموں کے بڑے بڑے عالم تھے، یہ مل کر بیٹھ گئے۔ غیر مسلموں کے بڑے بڑے جو علماء تھے، جو عالم تھے، وہ مل کر سر جوڑ کر بیٹھے۔ چونکہ آپس میں بیٹھے تھے کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ چلتے چلتے بات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے لگ گئی، اور بات شروع ہوتے ہوا یوں کہ یہ سب کے سب کیونکہ غیر مسلم تھے اور اپنے اپنے وقت کے عالم بھی تھے، ظاہر ہے کہ انہوں نے اب تعریف تو کرنی کوئی نہیں تھی، اب انہوں نے اپنی باطنی برائیوں کا اظہار کرنا شروع کیا، جو ان کے دل میں برائیاں تھیں۔ چنانچہ بات یہ شروع ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے ہیں، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح کیے ہیں۔ اس کو یہ لوگ عیب سمجھ کر بیان کرنے لگے، غیر مسلم جو مل کر بیٹھے تھے ان کو بیان کرنے لگے کہ انہوں نے 11 نکاح کیے ہیں۔ اب یہ سب ان میں گستاخیوں میں اپنا اپنا حصہ شامل کرنے لگے، کوئی بات کرے، کوئی بات کرے، کوئی بات کرے۔ اب بات ہوتی رہی، جب یہ سارے اپنا اپنا حصہ اس میں ملا چکے تو ایک شخص ان میں خاموش بیٹھا تھا، ایک بندہ ان میں چپ کر کے بیٹھا تھا۔ اب جو دوسرے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ تو نہیں کوئی بات کرتا، ہم نے تو اپنے اپنے علم سے یہ باتیں کی ہیں، اور کیونکہ اپنی باطنی بیماری کا اظہار کر رہے تھے، کہنے لگے کہ تو نہیں کچھ کہتا۔ وہ غیر مسلم بولا کہ تمہاری باتیں سن رہا تھا، اور میں نے تمہاری باتیں سن کر اسلام کو یہ جانا ہے کہ اسلام سچا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور سچے نبی ہیں۔ وہ کہنے لگے ہم تو برائیاں کر رہے تھے، ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، تو نے کیسے جان لیا کہ دین سچا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں؟ اب اس بندے کا جواب سنیے جس نے اسلام قبول کیا۔ وہ کہنے لگا
کہ تم نے کہا کہ 11 نکاح کیے ہیں، اب تم کہتے ہو کہ جو پہلا نکاح ہوا تھا وہ پہلا نکاح آپ نے 25 سال کی عمر میں کیا، اور پہلا نکاح کیا وہ بھی ایک بیوہ خاتون کے ساتھ، اور اس کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ تم نے کہا 11 نکاح کیے ہیں، پہلا نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں، اور انہوں نے نکاح کیا کس کے ساتھ؟ ایک بیوہ کے ساتھ، اور اب اس کی عمر کتنی تھی اس وقت جب نکاح ہوا؟ 40 سال۔ وہ کہنے لگا، جس نے اسلام قبول کیا، کہنے لگا اگر خوب رو نوجوان، اپنے عرب میں مشہور نوجوان، اور اس جیسا کوئی خوبصورت بھی کوئی نہ ہو، اس جیسا حسین و جمیل بھی کوئی نہ ہو، جب پہلی شادی کرے گا وہ عرب کی کسی خوبصورت لڑکی سے کرے گا۔ اگر وہ اپنی مرضی کرتا، اگر وہ اپنی خواہش پوری کرتا تو وہ سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ نکاح کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس نے پہلی شادی کی بیوہ کے ساتھ، اس کی عمر 40 سال تھی۔ کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے، یہ رب تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچے نبی ہیں، اور جو قرآن لے کے آئے ہیں وہ بھی سچا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، اور کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ روشن کتاب ہے اور واضح دلیلیں لے کر آئی ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اسلام سچا دین ہے، اور اس کی واضح ترین نشانی یہ ہے کہ اسلام جو کہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، اور اسلام اور قرآن نے جو کہا ویسا ہی ہو رہا ہے۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن کریم نے کہا نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو آپ اندازہ کریں اگر کوئی بندہ 5 گانا نماز پڑھنے کا عادی ہے تو عام بندے کے ساتھ اس کو ملا کر دیکھیں تو عام بندہ اور 5 گانا نماز ادا کرنے والا نمازی، اس میں اور اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس کی سیرت میں، اس کی طبیعت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ سود کا جو نظام ہے، یہ سودی معاشیت جو ہے یہ معیشت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اگر سود کا لین دین ہو تو معاشیت جو ہوتی ہے جتنے بھی ممالک ہوں اس کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ نظر دوڑا کر دیکھیں تو ہوا بھی یوں ہے کہ معاشیت بالکل ختم ہو چکی ہے، کیونکہ سود کا لین دین ہے، اسلام کے خلاف لوگ چل رہے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب دنیا اور آخرت کے کسی بھی فیصلے میں قرآن کریم کی بات کو لے لیں تو آپ کو روشن اور واضح دلیل مل جائے گی۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی حکومت آئی، صحابہ نے اس پر عمل کیا، 10 سال سے بھی کم عرصہ تھا، صحابہ نے حکومت کی، 10 سال سے بھی کم عرصہ آپ نے حکومت کی، تو آپ نے بڑے بڑے سپر پاور تھے جو اس وقت کے، عراق، ایران اور انڈونیشیا اور جتنے بھی ممالک تھے سب کا تختہ پلٹ کر رکھ دیا تھا، ہر جگہ پر اسلام کی حکومت چل رہی تھی۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2.5 سال صرف حکومت کی، 2 سال 6 ماہ آپ کی حکومت تھی، اور آپ نے قرآن اور حدیث کے مطابق حکومت کی، آپ نے سودی معاملات کو نہیں قبول کیا۔ 2.5 سال میں مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ ایک بندہ اپنی زکوٰۃ نکالتا اور لے کر گھوڑے پر سوار ہوتا تو زکوٰۃ لینے والا کوئی بندہ نہیں ملتا تھا، کوئی زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ملتا تھا۔ 2.5 سال میں یہ نظام آ گیا، کیونکہ اسلام سچا دین ہے اور اسلام کی واضح نشانیاں ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج سائنس کا دورہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب الٹراساؤنڈ مشین نہیں ایجاد ہوئی تھی، ابھی الٹراساؤنڈ مشین نہیں بنی تھی، سائنسدان ابھی اس کے متعلق تحقیق کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کس طرح بنتا ہے، نقطہ ایک دم سے بچہ بن جاتا ہے
یا تھوڑا تھوڑا کر کے بنتا ہے، اس کے اوپر ابھی بات چیت چل رہی تھی، سائنسدان سوچ رہے تھے، سائنسدان اس کی تحقیق کر رہے تھے۔ امریکہ کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، مارشل جوئسن اس کا نام تھا، وہ اس تحقیق والی ٹیم میں شامل تھا۔ اب ایک مرتبہ اس کی ایک مسلمان سے ملاقات ہو گئی، ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی۔ اب ملاقات ہوئی تو دورانِ جب مسلمان سے ملا تو دورانِ گفتگو یہ بات چیت ہونے لگ گئی۔ تو اب مسلمان نے ایک آیت کریمہ اس ڈاکٹر کو سنائی، امریکہ کا جو ڈاکٹر تھا اس کو کہا کہ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی، پارہ نمبر 29 سورہ نوح آیت نمبر 14 ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزارا ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا بیان کیا، کہا حالانکہ رب تعالیٰ نے انسان کو کئی حالتوں سے گزارا ہے۔ جب اس ڈاکٹر نے یہ سنا، مارشل نے، تو حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا قرآن نے یہ بیان کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ کہتا ہے دو ہی باتیں ہیں، اگر قرآن نے بیان کیا ہے، یا تو اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ مشین تھی، اگر مشین نہیں تھی، کیونکہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی، 1400 سال پہلے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ ڈاکٹر کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو یہ قرآن سچا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین لے کر آئے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات ایک سماعت کیجئے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک مرتبہ دہریہ آیا۔ دہریہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا، رب تعالیٰ کے ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ لوگ اس طرح کے بھی پائے جاتے ہیں جو رب تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کائنات خود ہی چل رہی ہے، کائنات کا نظام خود ہی چل رہا ہے، بندہ پیدا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، ہو رہتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے، رب تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ اب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ رب تعالیٰ کے وجود ہونے کی کوئی دلیل تو دو۔ تو آپ نے پوچھا کبھی تم نے سمندر میں سفر کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں نے کیا ہے، بڑی بار سمندر میں سفر کیا ہے، کیونکہ پہلے کے زمانے میں سمندری سفر ہوا کرتا تھا۔ تو کہا کہ جب تو نے سفر کیا تو کس پر تھا؟ وہ کہنے لگا میں کشتی پر سوار تھا، ملا بھی ساتھ تھا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو کبھی ایسا ہو کوئی حادثہ تیرے ساتھ پیش آیا ہو، اس کی تفصیل کوئی بیان کر۔ کہنے لگا ہاں ایسا ایک بار ہوا تھا کہ میں کشتی پر سفر کر رہا تھا، طوفان آ گیا۔ جب طوفان آیا، طوفان کے ہچکولوں نے ہماری کشتی توڑ پھوڑ کر رکھ دی، اور میرے ساتھ جو ملا تھا وہ بہہ گیا۔ میں کسی بڑی مشکل کے ساتھ ایک پھٹے کے ساتھ چپٹ گیا۔ اب بڑا طوفان تھا، اس نے اور ہچکولے مارے، بڑی بڑی تھلے آئیں، تو میرا وہ پھٹا بھی چھوٹ گیا۔ کہنے لگا اب وہ سمندر تھا بکھرا ہوا، اور میں تھا تیرتے تیرتے، اور یہ آس امید لگائے تیر رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا کہ مجھے کسی تھال نے دھکیلا اور میں کنارے پہ پہنچ گیا۔ اب امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ جب تو نے یہ دیکھا، جب گھر سے چلا تھا تو تیرے پاس کشتی تھی، اور کشتی پر ملا بھی تھا، تیری ان پہ نیت بندی تھی کہ یہ کشتی چلائے گا اور یہ کشتی مجھے پار لگا دے گی۔ کہنے لگا بالکل ایسا ہی ہے۔ کہا اب نہ کشتی رہی نہ ملا رہا، تیری اب نیت اور آس امید اس پھٹے پہ آ گئی۔ تو کہنے لگا ایسا ہی ہے۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا جب وہ پھٹا بھی چلا گیا، اب بتا تجھے کس نے بچایا؟ اب تیرے پاس آس کون سی بچی تھی؟ تیرے پاس امید کیا تھی؟ خاموش ہو گیا کہ ہاں امید تو تھی کہ میں بچ جاؤں گا۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا بتا اب امید کیا تھی؟ کہنے لگا اب مجھے پتہ نہیں ہے امید کیا تھی۔ کہا جو امید باقی بچی تھی اس طوفان میں بھی وہی رب تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ ہے، اور اسی کو رب کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے
تمہاری طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں اور کوئی ان کا انکار نہیں کرتا. یہ روشن دلیل ہے اور واضح نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.